امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی مسلسل 11ویں دن بھی برقرار ہے اور کل رات کو ایک بار پھر دونوں جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جبکہ آج امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی تجارتی جہاز کو نشانہ بنائے گا تو اس کے جواب میں امریکہ ایران میں ایک پل یا پاور پلانٹ پر بمباری کر دے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کے ایک ممکنہ جوہری مقام پکیکس ماؤنٹین پر بھی شدید حملے کی دھمکی دی تھی۔ ایسے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات کو متعدد میزائلز اور ڈرونز سے نشانہ بناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ امریکی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ دوسری طرف ریڈ سی میں سعودی عرب کے خلاف ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں پر پاکستان نے بھی سخت رد عمل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ اپنے دفاع اور سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ریڈ سی میں سعودی عرب اور کمرشل جہازوں کے خلاف حوثی ملیشیا کی مسلسل دھمکیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ایسے اقدامات خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ سمندری آمد و رفت کی آزادی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بین الاقوامی سمندری نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور عالمی تجارت کو متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان کے نزدیک کمرشل جہازوں اور سعودی عرب کو دی جانے والی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کو خاص طور پر ان اطلاعات پر تشویش ہے جن میں سعودی عرب کے ساتھ قانونی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف جہازوں کو دھمکیاں دے دی گئی ہیں۔ پاکستان ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ پاکستانی پرچم والے جہازوں یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کسی بھی کارروائی کو پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف اقدام سمجھا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان اپنے سمندری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے طاقت کے جائز استعمال اور اپنے دفاع سمیت تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان کو ان کوششوں پر بھی شدید تشویش ہے جن کا مقصد سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں گھسیٹنا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر برادر ملک سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ مذاکرات، سفارتکاری اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے عزم پر قائم رہتے ہوئے پاکستان تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور بین الاقوامی سمندری تجارت کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اس ساری صورتحال میں آج امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے ایران کو دھمکی دی ہے اور لکھا ہے کہ اب سے اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی جہاز پر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس کے جواب میں ایک پل یا پاور پلانٹ کو بمباری کر کے تباہ کر دے گا، جن میں ایران کے دارالحکومت تہران یا اس کے قریب واقع تنصیبات بھی شامل ہوں گی۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اس سے پہلے کل رات کو امریکی سینٹ کام نے مسلسل 11ویں رات ایران کے اندر مختلف تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو پھر ایران بھی مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اثاثوں پر حملہ کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں پلوں پر اور انرجی سائٹس پر جواب دیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا، اور ایران اس بات پر سمجھوتا نہیں کرے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کی خود مختاری برقرار رہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں یہ دھمکی دی کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی بھی جہاز پر حملہ کیا گیا تو جواب میں امریکہ ایران میں ایک پل یا پھر انرجی سائٹ پر حملہ کرے گا، اور ایران نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہی دھمکی دی ہے کہ ایران جواب مشرق وسطیٰ میں دے گا۔ اس سے پہلے کل رات کو امریکی سینٹ کام نے مسلسل 11ویں رات ایران کے اندر مختلف تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ حالیہ امریکی حملوں کے دوران ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی دھماکے سنے گئے اور تہران کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فعال ہوا تھا، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ امریکی کارروائیوں کا دائرہ ایران کے جنوبی ساحل سے بڑھتے ہوئے مرکزی شہروں تک دوبارہ پہنچ چکا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے ان حملوں کے جواب میں ایک بار پھر کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے اور مزید حملوں کی دھمکی بھی دے دی ہے، جبکہ ایرانی حکام نے حالیہ امریکی کارروائیوں میں ایران کی متعدد جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کل رات کو صدر ٹرمپ نے ایران کی ایک ممکنہ جوہری سائٹ پر بمباری کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا کام ابھی بالکل بھی ختم نہیں ہوا ہے اور غالب امکان ہے کہ ہم بہت جلد اس علاقے کو نشانہ بنائیں گے اور بہت شدت کے ساتھ نشانہ بنائیں گے۔ یہ واضح رہے کہ پکیکس ماؤنٹین ایران کے کوہ کلنگ کو کہا جاتا ہے اور امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اس پیچیدہ پہاڑی علاقے میں ایران کی ایک زیر زمین خفیہ جوہری تنصیب موجود ہے۔ تاہم ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ٹرمپ کی اس مقام پر حملے کی دھمکی کے بعد آج ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف امریکہ کے بار بار حملے اور دھمکیاں نہ صرف اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز، جنرل کانفرنس اور
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں، بلکہ یہ ایران کی سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کے خلاف امریکہ کی گہری دشمنی کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اسماعیل بقائی نے مزید لکھا کہ ایران کی تمام جوہری سرگرمیوں کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی حفاظتی ذمہ داریوں کے مطابق مکمل طور پر ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اور امریکہ کی کوہ کلنگ پر غیر معمولی توجہ، جہاں کوئی جوہری سرگرمی نہیں ہو رہی، محض جارحیت، تباہی اور تخریب کاری کے لیے گھڑا گیا ایک بہانہ ہے۔ اس دوران اسماعیل بقائی نے تنزیہ طور پر لکھا کہ ویسے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کہاں ہیں، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے امیدوار بھی ہیں؟ ایرانی عوام پوری ثابت قدمی اور اتحاد کے ساتھ اپنی سرزمین کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف امریکہ کی کسی بھی جارحانہ کارروائی یا خلاف ورزی کا پوری قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس تمام صورتحال امریکہ فی الحال ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر رہا ہے، مگر دوسری جانب جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم انتخابات کے باعث ٹرمپ انتظامیہ کو سخت سیاسی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کل امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ پر اب تک امریکہ کے 37.5 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والی سماعت کے دوران پیٹ ہیگسیٹ نے امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ اس رقم میں اب تک ہونے والے جنگی اخراجات کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال کے اختتام تک متوقع اخراجات بھی شامل ہیں۔ اسی دوران جب پیٹ ہیگسیٹ سینٹ کی کمیٹی کو جنگی اخراجات پر بریفنگ دے رہے تھے تو ایک خاتون نے کارروائی کے دوران جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ خاتون نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکار انہیں کمرے سے باہر لے گئے۔ اس کے علاوہ بھی پیٹ ہیگسیٹ کو بریفنگ کے دوران متعدد بار رکنا پڑا کیونکہ دیگر افراد نے بھی جنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ اس ساری صورتحال میں ایران جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ کی مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے تقریباً 90 ارب ڈالرز کی اضافی فنڈنگ کی درخواست کی تھی، جس کا زیادہ تر حصہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے لیے مختص کیا جانا تھا۔ تاہم اس درخواست کے بعد کانگریس میں نئی سیاسی کشمکش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کئی امریکی قانون ساز پہلے ہی اس جنگ پر تنقید کر رہے ہیں